رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ میں ایک سیدھا سادہ سوال آپ سے کرتا ہوں۔ ہم لوگ شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دو گواہی ہیں جو ہم دیتے ہیں۔ اگر یہ جو دوسری گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے۔ اللہ کے نبی انسانوں کی بھی رسول ہیں، جن کے بھی رسول ہیں، اور جس حیثیت سے بھیجا ہے بشیرا و نذیرا، بشارت دینے والا بنا کر، جہنم سے وان ڈرانے والا بنا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب بھی اس شہادت کی ہم بات کرتے ہیں تو چار باتیں ہم کو سمجھنا ہوتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی بولا ہوں، ان چار باتوں کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں، اس کو رکھ کر سیرت پڑھیں، تو تبھی ہم کو اس سیرت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا فائدہ ہے۔ طاعتہ، ادریس بھائی، طاعتہ فیما امر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دیں اسے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا۔ وتصدیقہ فیما اخبر، جن باتوں کی خبر اللہ کے نبی نے دی، قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے نشانیاں ہوں گی، فلاں فلاں باتیں ہوں گی، آپ کی عقل میں شاید وہ بات آئے نہیں آئے لیکن آپ کو ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا۔ وتصدیقہ فیما اخبر، اور ساتھ ساتھ وعدم معصیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ میں نے اس کے لیے وہ حدیث آپ کو سنائی جو ڈامے ہاتھ سے کھا رہے تھے، سیدھا ہاتھ چھوڑ کے ڈامے ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، انہوں نے کہا کہ میرا سیدھا ہاتھ اٹھ نہیں سکتا، کہا کہ اب نہ اٹھے تو کبھی نہ اٹھے، سارا ہاتھ سوکھ گیا۔ اللہ کے نبی نے جو بات بتائی ہے اسے آپ کیا کریں؟ عمل کریں۔ اور کتنی چیزیں ہوئیں؟ تین۔ چوتھی چیز بِأَلَّا يَعْبُدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، عبادت ویسے ہونی چاہیے جو شریعت اللہ کے نبی نے لائی ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے جیسے نماز بتلایا ویسی نماز، اللہ کے نبی نے جیسا روزہ بتلایا، جیسے زکوٰۃ بتلایا، جیسے حج بتلایا ویسے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقتداؤہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، وترک البدعہ، بدعت سے بچا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جب ہم گواہی دیتے ہیں تو یہ چار باتیں آپ کو اپنے دل و دماغ میں رکھنی ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کا یہ درس ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اردو کتاب سے صفحہ نمبر 122 ہے، اردو کتاب سے۔ تو کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکے میں پھیلی، لوگ اللہ کے نبی کی باتیں سننے لگے، تو مشرکوں نے روکنے کی کوشش کی، طرح طرح کے حربے آزمائے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مذاق کیا، آنکھوں سے اشارہ کیا، ارے انہوں رسول، یہ ان کے ساتھی، ہنسی مذاق کیا، غربت پر طعنہ دیا۔ اگر تم واقعی رسول ہو تو اپنے لیے کوئی اچھا محل تو ہونا چاہیے، آپ کے لیے کوئی شان و شوکت تو ہونی چاہیے۔ دیکھا کہ یہ ساری باتیں ہوتی نہیں تو کبھی جادوگر کہا، کبھی کاہن کہا، کبھی شاعر کہا، اور اس سے بھی ہٹ کر آپ کی دعوت کو توڑ مروڑ کر بیان کیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے تو اچھی بھلی کہانیاں رستم اور اسفندیار کی کہانیاں ہیں، وہ اسٹوریاں اچھی ہیں،
قرآن کی آیتوں سے، اللہ کے نبی کی باتوں سے رستم پہلوان کی سٹوریاں اچھی ہیں۔ اب وہ بھی نہیں ہوا تو آخر میں یہ سودے بازی پر آئے کہ 1 سال ہم آپ کے اللہ کو مان لیں گے، آپ ہمارے لات و عزا کو مان لو۔ نہیں، یہ تمام کوششیں جب بیکار ہو گئیں تو اب جور و ظلم کا بازار گرم کیا، لوگوں کو، صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، اور وہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ لیکن یہ جو 4 طریقے بتائے گئے، ایسا وہ کئی مہینے تک چلتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ معاملہ بنتا نہیں ہے تو 25 قریش ایک جگہ جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار جمع ہو کر کہے کہ اب کیا کریں؟ تو اس میں گرو گھنٹال کون تھا؟ گرو گھنٹال بولے تو بڑا ابو لہب تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ایک ہی راستہ ہے، یہ راستہ یہ ہے کہ ہم اپنا ظلم شروع کریں، زور و زبردستی شروع کریں، مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کریں۔ یہ بات شروع ہوئی، لیکن جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی ان کو تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی نشان و شوکت والی تھی، اور آپ منفرد شخصیت کے مالک تھے، دوست اور دشمن سب آپ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذلیل حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر پیچھے کس کا سپورٹ تھا اللہ تعالیٰ کے بعد؟ ابو طالب کا۔ لیکن آپ کے جو آس پاس جو صحابہ تھے، ان میں جو کمزور صحابہ تھے، ان پر انہوں نے جور و ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں تک ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر جب چڑھ کر دعوت کا کام کرنے لگے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے، تو اس نے زمین سے ایک پتھر بھی اٹھایا کہ اللہ کے نبی کو مارے۔ اللہ اکبر، اتنی جرأت اس کی ہو گئی۔ اور جیسے ہم نے کل کے درس میں شاید سنا تھا کہ ابو لہب ایسا انسان تھا کہ اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور ایک عتیبہ تھا، دونوں بیٹوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں بیاہی گئی تھی۔ تو ابو لہب کے گھر کی اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں اس گھر کی بہو تھیں۔ تو اس نے بیٹوں کو بلا کے بولا، جب آیت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب، بلا کے بولا دیکھو اب تمہارا میرا ساتھ نہیں چل سکے گا، یعنی میرا تم کو دیکھنا تمہارا میرا دیکھنے کو حرام ہے۔ بولا کب تک؟ جب تک کہ تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو تم دونوں طلاق نہ دے دو۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک باپ کی 2 بیٹیاں اگر طلاق لیتی ہیں تو باپ کا دل کیا دکھ ہوتا ہوگا۔ ہم تو خامخواہ سر درد کو پریشان ہو جاتے نہیں، سر درد، پیٹ درد۔ اللہ کے نبی کی ذات کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیاں مطلقہ ہو گئیں۔ کس بات پر؟ صرف اسلام کی قربانی میں۔ وہاں کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کسی عیب کی وجہ سے نہیں تھا، صرف اسلام کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکل اٹھانی پڑی۔ تو اسی طرح آپ کے بیٹے اللہ کے، دیکھو ابو لہب کی حالت بتاتے ہیں کیسا انسان تھا۔ کسی دشمن کا بھی انتقال ہو جائے، ہمارا کوئی سگا دشمن اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو پھر بھی ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، تھوڑی بہت اس کے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو اس دن سب سے زیادہ خوشی ابو لہب کو ہوئی۔ دوڑتا اپنے لوگوں کے پاس گیا، جا کر کہا کہ او محمد تو ابتر ہو گئے۔ ابتر کے معنی بریدہ نسل، ان کی نسل کٹ گئی۔
ان کا بیٹا مر گیا. بیٹا مرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کی نسل نہیں چلے گی. اسی لیے تو بیٹیاں والے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی بیٹا ہو, اس کی اولاد چلے. اسی طرح ہم دادا بنے, باپ بنے, دادا بنے, پردادا بنے, لکڑ دادا بنے. تو بیٹے کی شان ہی عجیب ہوتی ہے. تو اسی لیے بیٹے کی دعا لوگ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو وہ اپنے لوگوں میں پہنچا, خوشی سے جھومتا ہوا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نسل ہو گئے. کیا بے نسل؟ اب ان کی نسل آگے نہیں چلے گی. اللہ نے اس کا جواب دیا, ان شانئک هو الابتر. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں, آپ کا دشمن بے نسل ہے. ان شانئک ابتر کہتے ہیں دم کٹا, یعنی جس کی نسل آگے نہیں چل سکے. سبحان اللہ. تو ابو لہب, اس کے تعلق سے ہم نے سنا کہ کیسے بازاروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا تھا, اور کبھی یہ بھی کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھریں بھی مارتا تھا. جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے پتھر مارتا تھا, آپ کی ایڑیوں سے خون ٹپکنے لگتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ ابو لہب چاچا ہے, چاچا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں سے خون ٹپکنے لگتا. اب دیکھو یہی کیا کم تھا, اب یہ جیسے تھا اس کی جورو بیوی بھی ویسی تھی جیسے. اس لیے عربی میں کہتے ہیں اذا کان صاحب البیت, اگر گھر کا بڑا آدمی طبلہ بجائے ساری فیملی ناچے گی. اس لیے پہلے صحیح کون رہنا؟ گھر کا بڑا آدمی, مین آف دا یعنی فیملی کا جو بڑا آدمی ہے وہ آدمی کیا رہنا؟ انہیں طبلہ بجایا تو پورے ناچیں گے, بیٹا بیٹی جورو سب. تو یہاں اس کے ساتھ یہی تھا. یہ تو تھا ہی اسلام کا دشمن, یہ تو مکار عیار فاسق مفسد, یہ تو تھا ہی. اب اس کی جو بیوی تھی ام جمیل, اروا, اس کا نام کیا تھا؟ اروا. ام جمیل کنیت تھی اس کی. تو یہ حرب بن امیہ کی بیٹی تھی, ابو سفیان کی بہن لگتی تھی. ابو سفیان کی کیا لگتی تھی؟ بہن لگتی تھی. تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیچھے نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی. اللہ کے نبی رات کو کانٹے ڈال دیتی, اور رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو پاؤں میں کانٹے چھپے. شوہر ایڑیاں خون میں ڈبوتا تھا, یہ راستے میں کیا ڈالتی تھی؟ کانٹے ڈالتی تھی. اور ساتھ ساتھ بد زبان بھی تھی, اس کی زبان اچھی نہیں تھی, فتنے کی آگ بھڑکاتی تھی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ٹائٹل دیا, حمالۃ الحطب. قرآن نے کیا کہا؟ لکڑی ڈھونے والی. کیا قرآن نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ حمالۃ الحطب, یعنی ادھر کا ڈھو کو ادھر پہنچاتی, ادھر کا ڈھو کے. جیسے تھوڑے لوگ گھروں میں رہتے, ثنا بھائی کے گھر گئے, سارا سر کو ڈھو لیتے, اس کے بعد اکرم کے گھر کو جاگو اتارتے, ان کے گھر میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے, پھر یہاں سے ڈھولک جاگو ماں اتارتے. تو ایسے لوگوں کو گھروں میں آنے سے تھوڑا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط کرنا چاہیے. معلوم ہو جاتا ہے وہ کون خیریت دریافت کرنے آتے ہیں, کون خیریت لے جانے آتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے. تو یہ تھا. تو کہتے ہیں کہ جب اس وائف اور ہسبینڈ میاں بیوی کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشتے ہوئے آئی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ ابو بکر بھی ہیں. تو مٹھی بھر پتھر لے کے آئی. کون؟ ام جمیل, اروا. مٹھی بھر پتھر لے کر آئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہیں پکڑ لی. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی تھی لیکن اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ رہی تھی. سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آ کر کہا ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ کیا پوچھا؟ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی وہی بیٹھے ہوئے تھے لیکن دیکھ نہیں پا رہی تھی. تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجو کرتا ہے. حجو ایک عربی یہ ہے, حجو کرنا مطلب
کسی آدمی کے بارے میں، ارے دیکھو وہ کیسا لنگڑا ہے، وہ کیسا لگڑ کے چلتا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، ہاں وہ کیسا ہے، جیسے حجو کرنا اس کی کسی صفت کو لے کے. تو کہا کہ ام جمیل نے کہا کہ اگر محمد مجھے مل جاتے ہیں تو یہ پتھر ان کے منہ پہ ماروں گی، خدا کی قسم میں شاعرہ ہوں. اور اس نے شعر بھی کہے، مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، کہا کہ ہم نے مذمم کی نافرمانی، حالانکہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا نام بگاڑ کر مذمم کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ جیسے لوگ ہمارا نام بگاڑتے ہیں، ہاں بہت سارے لوگوں کا نام بگاڑتے ہیں، نام بگاڑا. اور کہا کہ ہم اس کے دین سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس کے معاملے کو نہیں مانتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جانے کے بعد پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ حالانکہ اللہ کے رسول آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی آپ کو دیکھا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی ہے. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی ہے. اسی طرح کچھ لوگ تھے جو باہر نکلنے پر ستاتے تھے. ابو لہب کیا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں باہر جاتے پیچھے چلتا، باتوں سے بولتا، پتھر لے کے مارتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم خون ہوتا، تلوے خون میں ڈوب جاتے. لیکن کچھ لوگ تھے جو اندر ستاتے تھے. اندر ستانے کا مطلب ان میں سے کچھ لوگ تھے گھر کے نیبر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اڑوس پڑوس کے تھے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ڈور نہیں تھے. گھروں میں کیا نہیں تھا؟ ایسے ڈور نہیں تھے. دروازہ ہوتا تھا، پردہ لٹکتا تھا، بس پردہ لٹکتا تھا. اسی حالت. تو وہ جو کچھ دشمن تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے گھر میں ستاتے تھے، خود گھر میں ستاتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں. ایک ابو لہب ہے، حکم بن العاص بن امیہ ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، عدی بن حمراء ثقفی، ابن الاسدہ ہذلی. یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے. ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ تھوڑا تصور کر کے دیکھیے. یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جب بچے چھوٹے تھے. یہ جو بچیاں تھیں، چھوٹی بچیاں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کے لیے باہر جاتے تھے. یہ لوگ کیا کرتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آس پاس رہتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو بکری کی اوجھڑی، بچہ دانی ہے نہیں، بکری بچہ ڈالتے ہیں، اوجھڑی وہ لا کر اس طرح پھینکتے کہ وہ سیدھے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ گرتا. ناپاک ہے وہ اوجھڑی، اس میں گوبر ہوتا ہے، اوجھڑی میں کتنا گوبر ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرتا. اور کبھی ایسا ہوتا چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوتی، دور سے ایسا مارتے کہ چولہے پر کی ہانڈی گر جاتی. چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے کھانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے باہر ہیں، چولہے پر جو ہانڈی چڑھتی وہ بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتی تھی. تو یہ ان کی یہ تھی. آخر میں مجبور ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھروندہ بنا لیا تھا. گھروندہ مطلب مٹی کا ایک چھوٹا سا گھر جس میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ سکے. کس وجہ سے؟ ان کی برائی سے بچنے کے لیے. اسی لیے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا بکری کا وہ بچہ دانی گوبر کا وہ تھیلا پھینکا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی پر نکال کر اسے باہر آتے اور لوگوں سے پوچھتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ یہ کون سے ہمسایہ ہونے کا حق تم ادا کر رہے ہو؟ میرے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہو؟ اس میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کے مشہور صحابی ہیں. وہ اس زمانے میں کسی کے غلام تھے. وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں عقبہ بن ابی معیط ایک دشمن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بڑا دشمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
काबत अल्लाह के पास नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, मक्का अल्लाह का वो शहर जिसको अल्लाह ताला ने हुर्मत करार दी, बलद अमीन करार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं और सामने उधर अबू जहल, उसके थोड़े फ्रेंड्स और उक़बा बिन अबी मुआयत सारे बैठे हैं। तो वो ज़माने में मालूम होता था मक्का महल्ले है, किस महल्ले में आज ऊंट कटा है मालूम होता था। तो अबू जहल सारे बैठे हैं। तो इतने में एक आदमी ने कहा कि देखो फला महल्ले में ऊंट काटे हैं, जाको ऊंट की पेट में जो ओछड़ी की थैली है नी, गोबर की सब की, वो ला सकते क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज लंबी होती थी। तो लाने गया, तो उसमें से लाने वाला कौन था? उक़बा बिन अबी मुआयत। वो जाकर वहां से लाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो लाकर आपकी पीठ पर रख दिया। और ऊंट बड़ा होता है, ऊंट की ओछड़ी भी बड़ी होती है, काफी वजनी होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं सारी चीजें आंखों से देख रहा था लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, इसलिए कि मैं किसी का नौकर था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता था। तो और जब ये हालत हो गई तो ये जितने लोग थे जिन्होंने काम किया एक दूसरे पर पड़कर हंस रहे थे। जैसे क्या अच्छा हो गया तो एक दूसरे पे गिर गिर को हंसते नहीं, वैसे एक दूसरे पर गिर गिर के हंस रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पीठ उठा नहीं सके, यहां तक कि आपकी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी और उनकी उम्र भी उतनी ज्यादा नहीं थी। उन्होंने अपने हाथों से उसको दूर किया, कहा कि मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब देखिए आगे क्या होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सर उठाया, सजदे से सर उठाया तो कहा अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, ऐ अल्लाह कुरैश को पकड़ ले, कुरैश को पकड़ ले। और जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अल्फाज निकले, आसपास के जो ये लोग थे जो अब तक एक दूसरे पर गिर गिर के हंस रहे थे, खौफ और दहशत से उनके दिल दहल गए, इसलिए कि वो काबतुल्लाह का सहन था, वो बलद अमीन था जहां दुआएं कबूल होती थी। और दुआ करने वाली शख्सियत किसकी थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी। अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, या अल्लाह इनको अपने पकड़ में पकड़ ले। और फिर यह था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक का नाम भी लिया, जितने लोग वहां शरीक थे उस साजिश में सबका नाम लिया। अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहल, सबसे पहले किसका नाम लिया? अबू जहल का नाम। अल्लाहुम्मा अलैका उतबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया का नाम लिया। शैबा बिन रबिया का नाम लिया। वलीद बिन उतबा का नाम लिया। उमैया बिन खल्फ का नाम लिया। उक़बा बिन अबी मुआयत जो लाके डाला था उसका नाम लिया। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक सातवें आदमी का नाम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, मुझे याद नहीं है। और वो कहते हैं उज़्ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जिन जिन लोगों का नाम अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान मुबारक से लिया था उन तमाम की लाशें मैंने बदर के उस कुएं में देखी। जब बदर की जंग हुई तो बदर के उस गड्ढे में सारों की लाशें वहां मौजूद थी। अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश। और साथ साथ उमैया बिन खल्फ, ये अंदर के दुश्मनों में से उमैया बिन खल्फ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी देखता, उमैया कौन है? रफीक भाई, हजरत बिलाल का ओनर। कौन? बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ओनर। तो बिलाल ने छोड़ा नहीं इनको, जब देखा वो जंग के मैदान में, कहा उमैया बच के नहीं जाएगा, वाकई बच के नहीं गया वो। अल्लाह ताला ने उसे कैफर किरदार तक पहुंचाया। कहते हैं उमैया बिन खल्फ वो लान तान करता, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह, उसी के ताल्लुक से आयतें नाज़िल हुई। और वो पीठ पीछे लोगों की बुराइयां बयान करता, उन्हीं तकलीफें देता। इसी तरह उमैया का एक भाई उबई इब्न खल्फ,
عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا. اس میں سے عقبہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا, کچھ اچھی باتیں سنی, اسے اچھا لگا, تو ابی بن خلف کو معلوم ہوا ارے عقبہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ باتیں سنا ہے. تو ابی کو معلوم ہوا تو سخت ڈانٹا اور اس نے کہا کہ جیسے تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی, اب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک کر آؤ. سبحان اللہ. انہوں نے کہا اور جب تک تم ایسا نہیں کرو گے میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں. تو اس طرح کی بہت ساری بدتمیزیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے اخنس بن شريق الثقفی. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والا تھا. قرآن نے اس کے اوصاف بیان کیے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. اسی طرح ابو جہل تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں میں تھا. تو ابو جہل کے بارے میں آتا ہے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا, یعنی تکلیف دیتا تھا, سنتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا تھا لیکن کبھی سچ مانتا نہیں تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے بیٹھے ہیں سارے تو سن رہے ہیں لیکن دل سے سننا الگ ہوتا ہے, عمل سے سننا الگ ہوتا ہے, مزہ لینے کے لیے سننا الگ ہوتا ہے. اللہ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اسے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ کیا دے, توفیق دے. اسی لیے ابو جہل کے بارے میں کہا فلا صدق ولا صلى, نہ اس نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھا, کبھی نہیں. تو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے کعبۃ اللہ میں تو ابو جہل روکتا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مقام ابراہیم کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں سے ابو جہل گزرا, دیکھتے ہی بولا محمد میں نے تم کو یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا, تم یہاں نماز پڑھ رہے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے جواب دیا. ہاں, تو اس نے کہا کہ محمد کیا تم مجھے سختی سے جواب دے رہے ہو؟ میں مکے میں سب سے زیادہ دوستوں والا ہوں, میں جب بیٹھتا ہوں تو میری آس پاس کی محفل بھر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ, ہم اپنے فرشتوں کو بلائیں گے, وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بلا لے. تو اسی طرح کچھ اور باتیں انہوں نے ذکر کیا ہے. کہا کہ ایک مرتبہ جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ ابو جہل نے سارے مکے کے بڑے بڑے قریش سے ایک دعویٰ کیا, کہا کہ میں تم سب لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خاک آلود کروں گا, یعنی مٹی میں چہرہ مل دوں گا. کس کا چہرہ؟ اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جن کے بارے میں صحابی رسول کہتے تھے کہ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تھا, کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا تھا. تو ابو جہل نے کہا کہ میں زمین میں ڈال کر, ریت میں ڈال کر اللہ کے نبی کا چہرہ رون دوں گا. تو کہتے ہیں کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں نماز پڑھتے ہیں کعبے میں تو میں ایسا کروں گا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, تو آیا وہ اپنی قسم پوری کرنے, اپنا دعویٰ پورا کرنے, قریب ہوا بھی اچانک پیچھے مڑ کر جانے لگا, ایڑیوں کے بل پیچھے جانے لگا. تو اور ایسے ایسے کر کے بچاؤ 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 کر کے ہاتھوں سے اشارہ کرنے لگا. تو لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے, ارے ابھی اتنی دعویٰ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے چہرے کو مٹی میں ڈال دوں گا, اور پیچھے پاؤں بھاگ رہا ہے اور بچاؤ بچاؤ کہہ رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اصل میں ابو جہل کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم. لیکن کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے. خندق کے معنی بڑا گڑھا ہے,
جس میں آگ ہے، ہولناکیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بتایا گیا تو کہا کہ اگر وہ میرے قریب آتا ابو جہل تو فرشتے اس کا ایک ایک پارٹ الگ الگ کر دیتے، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، گردن، اسی لیے وہ کیا ہو گیا؟ پیچھے بھاگ گیا۔ یہ جور و ستم، یہ ظلم کی داستان تھی جو وہاں ہوتی تھی، اور یہ کچھ اور لوگ تھے جو گھر میں ان کو ستاتے تھے۔ ابو لہب تھا جو باہر تکلیفیں دیتا تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور ہر آدمی کو الگ الگ طریقے سے ستایا جاتا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کا چچا کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا، کھجور کی حصیر میں ان کو لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا، اور یہ تکلیف تھی۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مکے کے بڑے خوش لباس جوان تھے، یہاں تک مصعب ابن عمیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ مکے کے کسی گلی سے گزرتے تو گھر میں بیٹھی مستورات عورتیں پہچان لیتی کہ گلی سے مصعب گزر رہے ہیں، اتنا خوشبو لگاتے۔ ہاں، گھر میں بیٹھی عورتیں کہتی کہ باہر سے مصعب گزر رہے ہیں، اتنا پہنتے اور اتنے خوش لباس تھے۔ لیکن جب مسلمان ہوئے تو ان کا دانا پانی بند ہو گیا، ان کا کھانا بند ہو گیا، انہیں گھر سے نکال دیا گیا، اور جس کی وجہ سے ان کا چمڑا ویسے ہو گیا، چمڑا نکلنے لگا، اتنے کمزور ہو گئے، نڈال ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو اسلام کی طرف سے ترجمان بن کر، داعی بن کر سب سے پہلے مدینہ پہنچے، مدینے میں دعویٰ کا کام کرنے کے لیے مدینہ بھیجے گئے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کے بعد دیکھا کہ جنازہ رکھا گیا، کفن پہنایا گیا، تو سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، کہا کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو مکے میں اس طرح کے ناز و نام میں پلے ہوئے نوجوان ہیں۔ اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ، یہ کس کے اس میں تھے؟ ملکیت میں امیہ بن خلف، امیہ بن خلف۔ امیہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا، جاؤ کھیلو۔ وہ لوگ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم زمانے میں پہاڑوں پر گھماتے، یہاں تک کہ رسی کا نشان گردن پر پڑ جاتا۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ اولین سابقین میں سے ہیں۔ اس طرح کی عجیب طرح کا سلوک یہ صحابہ کرام کی یہ جماعت، اطہار اور بڑی فضیلت والی جماعت، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، ان کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک ہوتا۔ اور خود امیہ جو تھا انہیں ڈنڈے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں ان کو بٹھائے رکھتا، کھانا پانی نہیں دیتا، اس سے کہیں زیادہ ظلم کرتا۔ یہ تمام قسم، یہ تمام ظلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے جاتے، اور کہا کہ دیکھو تم محمد کے ساتھ کفر کرو، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ہر حالت میں ہی کہہ رہے احد احد، نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا کوئی اور سچا معبود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح ستایا جا رہا ہے، 1 کلو چاندی کی قیمت لگ بھگ امیہ کو دیا، اور امیہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا ابو بکر نے۔ کتنا دیا؟ 1 کلو چاندی، اس زمانے میں اتنی ہی تھی، لوگ اتنی قیمت پر لیے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے۔ اسی طرح عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ عمار، ان کے ماں باپ یاسر، ان کی ماں سمیہ، یہ پوری فیملی مسلمان ہوئی۔ عمار بیٹے ہیں، یاسر باپ ہیں، سمیہ اماں ہیں، یہ تینوں مسلمان ہوئے۔ وہ ستائے جانے لگے، تکلیف دیے جانے لگے، اور بڑی سخت سزا ان کو دی جاتی تھی، پتھریلی زمین پر لٹایا جاتا تھا۔ دیکھو، ایک کو تکلیف دینا دوسری بات،
تینوں کو باندھ کر ماں بھی ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، تینوں کو ایک ساتھ ملا کر پیٹا جا رہا ہے، تو کیا تکلیف بیٹے کو ہوتی، خود اس کی تکلیف، لیکن اس کی نگاہوں کے سامنے کسے مارا جا رہا ہے؟ ماں باپ کیا تکلیف وہ ہوتی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو اے یاسر کے خاندان والو، تم جنت میں ملو گے۔ کہاں ملو گے؟ جنت میں ملو گے، تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن یاسر عمر والے آدمی تھے، کب تک برداشت کریں گے؟ ان کی وفات پہلے ہو گئی، پھر اس کے بعد سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا ماں کا، اور یاسر رضی اللہ عمار ایک زمانے تک زندہ رہے، ان کی بھی الگ یہ ہے، وہ زندہ رہے۔ تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھیں، اسلام سب سے السابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں اگر نام گنا جاتا ہے تو سب سے پہلے کس کا نام گنا جاتا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کا، عورت ہیں۔ اسلام کے راہ میں سب سے پہلے خون بہتا ہے تو کس کا بہتا ہے؟ سمیہ، عورت ہیں، عورت کا خون بہتا ہے، تو یہ ان کی قربانیاں ہیں عورتوں کی۔ اسلام کے سب سے پہلے ہراول دستے میں اپنا نام درج کرایا تو ایک خاتون نے، اسلام کے لیے خون بہایا تو ایک خاتون نے، ایک عورت نے۔ تو کہتے ہیں کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، آخر میں ایک مسئلہ ہے یہاں، اس آیت سے ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بار بار کافر مشرک مارتے رہے، کہتے رہے کہ تم محمد کو گالی دو، ہاں، اور لات و عزیٰ کے بارے میں اچھا بولو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ آخر مجبوری کی حالت میں انہوں نے یہ بات مان لی، کیا ہے؟ مان لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے، معذرت طلب کی، اللہ کے رسول اگر ایسا میں نہیں بولتا تو مجھے مار دیا جاتا، اس لیے میں نے یہ بات کہہ لی، جیسے آج ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے، آج تقریباً 1 تاریخ ہے، نہیں، گزشتہ 20 دنوں میں ایسے 7-8 کیسز ہوئے، جگہ جگہ مسلمان مارے گئے، ان سے کفریہ کلمات کہلوائے گئے، لیکن کب تک؟ اور ان چیزوں کے جو ویڈیوز آدمی دیکھتا ہے اندر سے یہ خود ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو مرا جو مرا، لیکن وہ ویڈیو دیکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ یہ اندر سے خود ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ جو مرے گا جائے گا اللہ کے پاس، بولا کہ ہم کیوں مارے گئے، اس کا جواب کس کو دینا پڑے گا؟ سارے مسلمانوں کو دینا پڑے گا، سارے مسلمانوں کو دینا پڑے گا۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ کسی نے اپنے کتے کو، اللہ تعالیٰ انسانوں کو عزت دی، کتے کو اپنی گاڑی چلاتا ہوا پیچھے باندھ کے لے جا رہا تھا، کتا بھی دوڑ رہا تھا، تو اس پر کیس بن گیا۔ لیکن انسان مسلمان اس طرح مارے جائے ہر گلی نکڑ پر، چوک پر، تو کیا اس کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ کیا ان کو کوئی پوچھے گا نہیں؟ ارے جانوروں کے حقوق والے دعویٰ کرتے ہیں، جانور والے اپنے جانوروں کو بچانے پر ہیں، لیکن انسان مسلمان، تو اس میں سب سے زیادہ دخل ہے مسلمانوں کا، کہ ہر شخص اپنی جگہ مست ہے، صبح اٹھے، ہاں، کہاں کیا گوشت مچھی، ہاں، یہ بس کھانے میں ہے، پہننے میں ہے، ہر شخص، زبانیں نہیں کھلتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپتا ہے تو ہم کو یہ محسوس کرنا چاہیے، اس لیے کہ رشتہ منہ عضو، اگر جسم، جیسے مسلمان ایک جسم ہے، انگلی میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم کانپ اٹھتا ہے، تو کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپتا ہے تو دوسرا مسلمان سوچے کہ کانٹا اس کے پاؤں میں نہیں میرے دل میں چھپا ہے، احساس ہونا چاہیے۔ درد یہاں یہی بات ہوئی، تو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو اور لات و عزیٰ کو تعریف کرو،
اور روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, معذرت طلب کی, اللہ کے نبی میرے سے ایسی غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. دل مطمئن ہے, زبان سے اگر نکل جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, جان بچانے کے لیے اگر کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے, زبان سے تو نہیں کہتا ہے. آپ جتنے ویڈیوز دیکھیں زبان سے کہتے ہیں. ارے بوڑھے, وہ کباڑی کرنے والا, لوہا چننے والا, اس کے پاس جا کے 10-15 نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں, بولو بولو, کیا کرے گا بیچارہ, مرے گا کہ کرے گا, بولتا ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اس کے بعد اور بھی بہت سارے ہمارے پاس یہ ہیں کہ اسی طرح فقیہات جن کا نام افلاح تھا, وہ بھی پاؤں میں رسی باندھ کر ان کو زمین پر گھسیٹا جاتا تھا. یہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ ان کی قربانیاں ہیں. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ, یہ ایک عورت کے ام انمار کے غلام تھے. وہ ان کے سر کے بال نوچتی تھی, سختی سے گردن مروڑتی تھی, اور کئی بار دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر گرم گرم بڑے بڑے پتھر ان کے سینوں پر رکھتی تھی تاکہ وہ اٹھ نہ سکیں. یہ کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں. آج کوئی ایک مفسد آتا ہے, کہتا ہے صحابہ اکرام نے پورے دین کو نہیں سمجھا, یہ سمجھا, یہ سمجھتا ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں, زنیرہ ہیں, نہدیہ ہیں, ام عبیس ہیں. یہ ساری وہاں گھروں میں نوکرانیاں تھیں, کام کرتی تھی, ساری مسلمان ہوئی. ان کو طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی. خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ ذرا دم لے لوں تو پھر ماروں گا, تو مارتے تھے. تو یہاں تک یہ بات تھی کہ بعد میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو خرید کر آزاد کر دیا. تو اس ساری چیز سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض لوگوں کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھروں پر ڈال دیتے تھے. بہرکیف اللہ کے راستے میں تکلیف دیے جانے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے. کچھ باتیں ہم نے پڑھا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حالت ایسی اتنی نازک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو اب زبان سے بھی فعل سے بھی کوئی بھی چیز کرنے سے روک دیں. اب زبان سے بھی کچھ نہیں بولیں اور کھلے طور سے نماز بھی نہ پڑھیں, اور سارے مل کر ایک خفیہ طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں. اور ملاقات کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نفس کو پاک کریں, تعلیم قرآن کی تعلیم دیں, حکمت کی تعلیم دیں. تو یہ ساری چیزیں ضروری تھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے سے ہٹ کر مکے کے کنارے کعبۃ اللہ کے ادھر بادو کنارے ایک جگہ تھا دار ارقم, اس جگہ کا نام کیا تھا؟ دار ارقم. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا. اب صحابہ گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے, یعنی تصادم کی شکل نہیں تھی. تصادم کا معنی کہتے ہیں کہ طاقت نہیں ہے, ایک دم ہم بڑی ایک جماعت سے ٹکر لیں گے تو کیا ہوگا؟ سارے ختم کر دیے جائیں گے. تو اسی لیے علماء اس کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں ہمارے پاس سرغنوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں حکم دیتے, اچھا چلو ایسا کرو, فلاں کو قتل کر دو, فلاں کو قتل کر دو. ایسی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا کہا؟ صبر کرو, رک جاؤ اور چھپ کر اپنی نمازیں ادا کرو. یعنی جھگڑا مول لینے, ٹکراؤ پیدا کرنے اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ ٹکر لینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نہیں سمجھا. اس سے یہ ہوگا کہ نہتے مسلمان
गिनती के चंद मुसलमान, नाम निशान उनका मिटा दिया जाएगा और इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दार अरकम वहाँ बैठते और अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारे वहाँ जमा होते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के रूबरू खुल्लम खुल्ला दावत का काम करते थे। कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इबादत का भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे इबादत भी बजा लाते थे, कोई चीज़ उससे रोक नहीं सकती थी। और दार अरकम में पहुँचकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे सारे लोगों से हटकर वहाँ इल्मी मजालिस मुकर्रर करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें सन नबूवत से, यानी नबूवत के 5वें साल से दार अरकम को, दार के माने घर, अरकम के माने नाम, उस घर को इज्तिमा का मरकज़ बना लिया था, वहाँ इज्तिमा होता था। तो ये चंद बातें हमारे साथ इस दर्स में हैं। तो आज के इस दर्स में हमने सुना कि कैसे मुशरिकीन मक्का ने वो 4 जो उनके तरीक़े थे उसकी नाकामी पर सहाबा किराम को तकलीफ़ें देना शुरू किया, कैसे तकलीफ़ें होती थी, और आखिर में सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर क्या कुछ किया। तो आप देखेंगे कि अब मामला ऐसा था कि सहाबा किराम दार अरकम में बैठकर अपनी इज्तिमा करते थे, अपनी इबादतें करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? खुलकर तबलीग करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी तरफ ये वो मौका था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। हबशा अभी से ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से। और ये वो मौका था कि अल्लाह के नबी की बेटी और दामाद दोनों ने भी हिजरत की। कहाँ? हबशा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपकी बेटी दामाद दोनों हिजरत कर रहे हैं, हबशा जा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद, लूत अलैहिस्सलाम के बाद हमारे ये ख़ानदान है जो उस्मान है जो अपनी बीवी के साथ हिजरत कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजर और सारा को लेकर हिजरत किया। इस्माइल, लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को लेकर हिजरत किया। तो बहरकैफ इंशाअल्लाह अगले हफ्ता फिर हमारे पास ना, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह फिर हम लोग हिजरत की जो बातें हैं वो हम पढ़ेंगे कि हिजरत किस तरफ हुई, कितने लोगों ने हिजरत किया, हिजरत की सारी बातें हमारे साथ रहेंगी। पहली हिजरत है और इसी तरह दूसरी हिजरत है। और हिजरत किसे कहते हैं? माइग्रेशन। और हिजरत करने के बाद भी क्या मुशरिकीन मक्का खामोश थे? नहीं, वहाँ जहाँ गए वहाँ के बादशाहों को तोहफे तहाइफ भेजे, अपने कासिदीन भेजे, ताकि ये लोग वहाँ जाएं और वहाँ से भी उन लोगों को वापस लाकर तकलीफ़ें दें। उसकी कोशिश भी उन्होंने की। इंशाअल्लाह ये बातें भी हमारे साथ अगले मजलिसों में आएंगी कि क्या क्या हुआ वहाँ हबशा के दरबार में, और जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या तकरीर की। और फिर एक मौका वो भी था कि अबू तालिब को भी कुरैश ने धमकी दे दी। अबू तालिब इतने बड़े आदमी, उनका एजाज़, उनको भी उन्होंने क्या कर दिया? धमकी दे दी। ये सारी बातें इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम सुनेंगे, यानी कल मतलब पीर के दिन इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जितने हाजिर हैं सबको अल्लाह ताला इस महफिल की खैरात, बरक़ात, नेमतें अल्लाह ताला अता फरमाए, और हम तमाम को अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।